5 شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں جس نے آپ کو جتنا ستایا ہے نا اس سے زیادہ اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہوگی۔ اگر پہلے دن آپ اس وظیفہ کو کریں اور دوسرے دن آپ کو تڑپتا نظر نہ آئے تو پھر کہنے گے۔ اور بزرگان دین کا ایک مجرب وظیفہ ہے، بہت زیادہ لمبا بھی نہیں ہے، بہت ہی آسان وظیفہ ہے، صرف 7 مرتبہ یہ ایک اسم اعظم پڑھنا ہے، صرف 7 مرتبہ۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں انشاءاللہ العزیز اگر تڑپتا ہوا آپ کے پاس نہ آئے تو پھر کہنا، ادھر آپ کو نیند آئے گی، ادھر وہ تڑپنا شروع ہو جائے گی، ان کی نیندیں حرام ہو جائیں گی۔ صرف ایک مرتبہ کر کے دیکھیں اور پھر دیکھنا اس وظیفے کے کرشمے انشاءاللہ۔ سلام ہو ان آنکھوں پر جو بیدار رہتی ہیں، سلام ہو ان آنکھوں پر جو بہتی رہتی ہیں، سلام ہو قطرہ قطرہ بن کر گرنے والے آنسوؤں پر، سلام ہو سوختہ دلوں سے نکلنے والی آہوں پر۔ الہی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جن کے روزے اور نمازیں تو نے قبول فرمائی ہیں اور جن کی نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا اور ان کے مراتب بلند فرمائے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج کسی دوست کی فرمائش پر وظیفہ بتایا جا رہا ہے۔ کافی دنوں سے میری غیر حاضری تھی، ایک تو کچھ مدرسے کے معاملات میں مصروف تھا، دوسرا کچھ باہر کے معاملات تھے جن کی وجہ سے کافی دن بعد غیر حاضری ہوئی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ تمام دوست باخیریت ہوں گے، اور میری دلی دعا ہے کہ مولا کریم تمام دوستوں کی مشکلات دور فرمائے، دل کا سکون عطا فرمائے، اتفاق اور محبتیں گھر میں عطا فرمائے۔ دوستو، آج کا یہ وظیفہ ستائے ہوئے لوگوں کے لیے محبت کا ایک خاص وظیفہ ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یار فلاں آدمی ہمیں چھوڑ گیا ہے، ہمیں دکھ ہے، ہمیں یہ ہے، ہمیں وہ ہے، ستائے ہوئے لوگ، جو لوگ کہتے ہیں بس ہم خودکشی کرنا ہے، میں ان سے کہتا ہوں کہ خودکشی نہ کریں، اس سے پہلے صرف ایک مرتبہ یہ وظیفہ کر لیں، انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز دل کا سکون ملے گا۔ اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو شرائط میں بتا رہا ہوں ان شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں، کیونکہ بغیر شرائط کے آپ وظیفہ کریں گے تو رجت ہو جائے گی، جب رجت پیدا ہو جائے گی تو پھر کوئی وظیفہ بھی عمل نہیں کرتا۔ رجت کہتے ہی اس چیز کو ہے کہ آپ نے وظیفہ کیا کسی ایسے آدمی کا جو خود بے عمل ہے، یا پھر کسی ایسے آدمی کا وظیفہ کر لیا ہے کہ جناب علی جو خود کامل نہیں ہے، یا پھر نیٹ سے اٹھا ایسے وظیفے کرتے رہے، اس کا آپ کو الٹا اثر پڑا اور رجت پیدا ہو گئی۔ جب رجت پیدا ہو گئی تو اب کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرے گا، سب سے پہلے رجت کا علاج کرنا ضروری ہوتا ہے۔ رجت کے اوپر میں نے ایک ویڈیو بنائی، رجت کا آخری حل، جس کا لنک بھی ڈسکرپشن کے اندر موجود ہوگا۔ آپ اگر رجت کا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ تو وہ وظیفہ لازمی کریں، اور ایسے وظائف کسی کے نہ کیا کریں، شرائط کے ساتھ وظیفہ کیا کریں۔ جب شرائط کے ساتھ آپ وظیفہ کریں گے انشاءاللہ کبھی بھی رجت کا مسئلہ نہیں بنے گا، کبھی بھی رجت کا مسئلہ نہیں بنے گا انشاءاللہ العزیز۔ تو آج کے وظیفے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ دوستو، نماز ویسے بھی ہر مسلمان پر فرض ہے جو عاقل بالغ ہو، تو دوستو نماز ایک عام فریضہ ہے، اس کو ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ کوشش فرمایا کریں کہ نماز پابندی پڑھا کیا کریں، کہ نماز کی بڑی نحوستیں ہوتی ہیں۔ حقیقت بات ہے کئی گھر میں نے ایسے اجڑتے دیکھے ہیں جو بے نمازی کی وجہ سے اجڑتے ہیں۔ لوگ بے نمازی، ایک بندہ بے نمازی ہے تو اس کی نحوست سب کے گھر پر پڑ گئی، کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا اور پھر نماز کے وقت پر ان کی نیند بھی نہیں آتی، جناب جاگ بھی نہیں آتی نیند سے۔ کیوں؟
کہ بے نمازی کی نحوست اتنی بڑھ جاتی ہے. کوشش فرمائے کہ نماز پڑھنے والا، ایک حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یار وہ بھی کوئی امتی ہے جو اپنے محبوب کو ٹھنڈک نہ پہنچائے؟ وہ کون سا عاشق ہے جو اپنے محبوب کو ٹھنڈک نہیں پہنچانا چاہتا؟ اور حدیث پاک میں آتا ہے الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے. یار اس سے بڑھ کر بھی کوئی انعام ہے مسلمان کے لیے کہ نماز کے اندر کھڑے ہو کر اپنے رب سے باتیں کرتا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں جھکتا ہے، اپنے رب سے باتیں کرتا ہے. کوشش فرمائیں کہ نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کریں. حدیث پاک میں آتا ہے تائب و حبیب اللہ، توبہ کرنے والے کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے. اور قرآن کریم میں بھی آتا ہے کہ واللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، مولا کریم توبہ کرنے والوں کو اپنا دوست رکھتا ہے اور صاف ستھرا رہنے والوں کو اپنا دوست رکھتا ہے. دوستو جب انسان اللہ کی دوستی میں آ جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں لو لگا لیتا ہے، مولا کریم کے ساتھ اس کی لین سیدھی ہو جاتی ہے. دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں ہوتا جس میں انسان کو ناکامی مل جائے. تو کوشش کریں اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کریں. اور کوشش فرمائیں کہ جناب علی ہر جمعرات کی جمعرات جو اجتماع ہوتا ہے، اجتماعی دعا کے اندر اپنی شمولیت اختیار کیا کریں. دوستو کسی کے جناب علی صدقے دعا ہماری قبول ہوگی، کسی کے صدقے تو قبول ہو جائے گی، کیونکہ حدیث پاک میں آتے جہاں 40 مومن مسلمان پکے سنی سے العقیدہ مومن مسلمان، یعنی 40 خالصتاً مومن مسلمان جمع ہوں تو ان کے اندر ایک رب کا ولی ضرور ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کی دعا قبول ہوتی ہے. کوشش فرمایا کریں کہ اجتماعی دعا میں شمولیت اختیار کیا کریں. اور تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں. دوستو قرآن کریم کے ساتھ یاری لگائیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے جس کی تلاوت کرنے سے ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی دعا مانگے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. کوشش فرمائیں قرآن کریم کی ساتھ یاری لگائیں، چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے قرآن کریم کو پڑھتے رہا کریں. جن کو زبانی آتا ہے، جن کو زبانی نہیں آتا ہے وہ بیٹھ کر پڑھ لیا کریں، ورنہ زیادہ نہ صحیح تو کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں. یہ شرط میں سے ہے. اور کئی دوست اب آپ پوچھتے ہیں کمنٹ میں اگر ہم صبح کے ٹائم ہمیں جاگ نہ آ سکے تو میں دوستوں سے گزارش کروں گا کوشش کیا کریں کہ جاگ آنی چاہیے. کیوں نہیں آتی جاگ؟ یار جاگ آنی چاہیے. تو اگر صبح کے ٹائم آپ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتے تو کم از کم زور کی نماز کے بعد کر لیں، عصر کے بعد کر لیں، مغرب کے بعد کر لیں، عشاء کے بعد کر لیں، یا کسی ٹائم بھی 24 گھنٹے میں ٹائم لگتا ہے. کرنے تو 2 رکوع ہیں، شرط بھی پوری ہو جائے گی اور نیکیاں بھی مل جائیں گی. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی دعا مانگے مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے 5 مقام ایسے ہیں جن میں دعا قبول ہوتی ہے. قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، جائز دعا ہو. اذان کے بعد جو بھی دعا مانگو دعا قبول ہوتی ہے. جب صبح مرغا اذان دیتا ہے اس وقت جو بھی دعا مانگو دعا قبول ہوتی ہے. اور جناب علی جب نماز کے فرض آپ ادا کریں، فرض نماز پڑھنے کے بعد جو بھی دعا مانگو دعا قبول ہوتی ہے. اور جمعہ والے دن 2 خطبوں کے درمیان جو بھی دعا مانگو دعا قبول ہوتی ہے. کوشش فرمایا کریں. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ ہر وقت باوضو رہیں. 5 دن تک یہ وظیفہ کرنا ہے، کم از کم 5 دن تک، لیکن ہر وقت باوضو رہنا ہے. جھوٹ، چغلی، غیبت ان سے بالکل پرہیز کرنا ہے. اور 5ویں شرط یہ ہے کہ دن کے ٹائم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود ابراہیمی پڑھتے رہیں. یہ 5 شرائط ہیں. ان 5 شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں جس نے آپ کو جتنا ستایا ہے نا اس سے زیادہ اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہوگی انشاءاللہ العزیز. اگر پہلے دن آپ اس وظیفہ کو کریں اور دوسرے دن آپ کو تڑپتا نظر نہ آئے تو پھر کہنا انشاءاللہ العزیز.
یہ اتنا مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے یہ انشاءاللہ العزیز، یہ کمال وظیفہ آپ پائیں گے، اور بزرگان دین کا ایک مجرب وظیفہ ہے، اور بہت زیادہ لمبا بھی نہیں ہے، بہت ہی آسان وظیفہ ہے، بہت ہی آسان وظیفہ ہے۔ رات کو سونے سے پہلے یاد رکھیے گا نماز عشاء پڑھنی، نماز عشاء پڑھنے کے بعد آپ 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھیں۔ 2 رکعت نماز نفل حاجات اس طریقے سے پڑھنے ہیں کہ پہلی رکعت کے اندر سبحانک اللہم، پھر الحمد شریف اور 7 مرتبہ سورۃ اخلاص، پھر رکوع سجود کریں، دوسری رکعت کے اندر بھی الحمد شریف اور 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر رکوع سجود کریں، اور اتحیات میں بیٹھیں، جب سلام پھیریں، سلام پھیرنے کے بعد یہ یاد رکھیے گا نماز عشاء مکمل پڑھ لینے کے بعد یہ 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھنی ہے۔ جب 2 رکعت نماز نفل حاجات مکمل ہو جائیں تو پھر جناب علی 100 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھ کر صرف 7 مرتبہ، صرف 7 مرتبہ یہ ایک اسم اعظم پڑھنا ہے، صرف 7 مرتبہ، انشاءاللہ 5 دن تک اس اسم اعظم کو پڑھیں۔ میں گارنٹی سے کہتا ہوں انشاءاللہ العزیز، اگر تڑپتا ہوا آپ کے پاس نہ آئے تو پھر کہنا انشاءاللہ، اور صرف 7 مرتبہ اس اسم اعظم کو پڑھنا ہے۔ وہ اسم اعظم کیا ہے؟ یا قدیرو، یا قدیرو، یا قدیرو، صرف 7 بار پڑھ کر سو جائیں۔ آخر میں درود پاک پڑھیں یا نہ پڑھیں، کسی سے بات نہیں کرنی، صرف 7 بار یہ اسم اعظم پڑھ کر آپ سو جائیں۔ انشاءاللہ العزیز ادھر آپ کو نیند آئے گی، ادھر وہ تڑپنا شروع ہو جائے گی، انشاءاللہ ان کی نیندیں حرام ہو جائیں گی انشاءاللہ العزیز۔ صرف ایک مرتبہ کر کے دیکھیں اور پھر دیکھنا اس وظیفے کے کرشمے انشاءاللہ۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا